إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. سارے نبیوں کے اخیر میں آپ کو دنیا میں بھیجا اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو باقی رکھا. آپ کو ایک ایسی کتاب دی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسائل کے لیے حل موجود ہے. ایسی کتاب جس کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، رسالت عطا کی گئی، تو آپ نے اللہ کے حکم سے دین کی دعوت کا کام شروع کیا. لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرایا، ان کو اسلام کی دعوت دی. ایک ایک کر کے لوگ آپ کی بات قبول کرتے گئے. ایک زمانے تک آپ نے مکہ میں دعوت دی. مکہ والوں نے آپ کا رہنا مشکل کر دیا، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اذیت پہنچائی. اللہ کے حکم سے آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. آپ کے جانے سے پہلے پہلے مدینہ میں ایسے لوگ تیار ہو چکے تھے جو آپ کے استقبال اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لانے والے اور آپ کی دعوت میں آپ کی مدد کرنے والے پہلے سے بن چکے تھے. آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک اسلامی ماحول بن گیا. شریعت کے احکام پھر تیزی سے آنے لگے اور آپ نے اسلامی احکام کا نفاذ بھی اللہ کے حکم سے وہاں پر کیا. اسلامی قوانین کے اعتبار سے، اسلامی احکام کے اعتبار سے وہ پورا معاشرہ اور سماج چلنے لگا. جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے یہ مہاجر کہلائے، اور جنہوں نے مدینہ میں رہ کر آپ کا استقبال کیا اور آپ کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلاتے ہیں. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اور اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا. ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر میں یہی تعریف بیان کی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. دیکھنے میں صحبت شامل ہے، کیونکہ بعض صحابہ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، دیکھے نہیں، لیکن آپ کے ساتھ رہے، صحبت اختیار کی، بلکہ مسجد نبوی میں اذان بھی دیتے تھے. تو جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا. صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ قابل اعتماد اور وجوب، یعنی جس کو آپ کہیں واجب الاحترام ہے. سارے صحابہ قابل اعتماد ہیں، دین کے معاملے میں معتبر ہیں. اگر وہ کوئی بات بیان کر دیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، تو ایسی بات کو ہم کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی وہ سچے تھے، وہ قابل اعتماد تھے، اور اسی طرح سے ان کا احترام لازم ہے کہ ان کی شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں بدزبانی نہیں کر سکتے۔ اس عنوان پر آج ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ محرم کا مہینہ جیسے آ جاتا ہے، جہاں بدعات اور خرافات معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں، وہیں ایک بہت بڑی برائی خاص طور سے شیعہ حضرات کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، اور خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور صحابہ کے بارے میں، خاص طور سے حضرت معاویہ کے بارے میں بے لگام لعنتیں کرنا اور ان کے بارے میں بری بری باتیں کرنا اور جھوٹی جھوٹی داستانیں بیان کر کے رونا دھونا اور شور شرابہ کرنا، اور اس طرح سے صحابہ کے بارے میں برات کا اظہار کرنا عام طور سے ان کے ہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ رافضیوں کے ہاں پر یہ خاص طور سے دیکھنے آتا ہے۔ رافضی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ سے بالکل برات کا اظہار کرتا ہے اور ان کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، ان کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کا واقعی مقام کیا ہے؟ اس کے لیے کافی وقت چاہیے اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج اسی موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے، چونکہ محرم کا مہینہ اس میں ہم کو عام طور سے دیکھنے ملتا ہے، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی صحابہ کا مقام کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فضیلت ان کی بیان کی، ان کا مقام بیان کیا۔ احادیث میں ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجمالاً سارے صحابہ کے بارے میں فضیلت بیان کی اور ان کی شان میں گستاخی اور بدزبانی سے منع کیا، اور فرداً فرداً بھی، چاہے وہ گھرانے ہوں، قبیلے ہوں، یا خاندان ہوں، یا افراد ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کی فضیلت بیان کی اور ان کے لیے جنت کے وعدے کیے اور ان کے لیے ان کی خوبیاں بیان کی اور ان کے بارے میں بدزبانی سے منع کیا۔ اور یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا تھا اور رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں وہ بدزبانی نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے ہیں جس سے ان کا اعتماد ختم ہو یا ان کا احترام ختم ہو یا احترام کو ٹھیس پہنچے۔ اس لیے بھی ضروری ہے صحابہ کا احترام اور ان کا اعتماد، اس لیے بھی ضروری ہے کہ چاہے قرآن ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ہم تک پہنچنے کا بنیادی ذریعہ صحابہ ہے۔ ہم تک قرآن کیسے پہنچا؟ براہ راست جبریل آ کے تو ہم کو نہیں دیے، تو سب سے پہلا طبقہ جس نے قرآن کو اخذ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اور اس قرآن کی توضیح و تشریح اور عملی تطبیق چاہے سننے کے اعتبار سے ہو یا دیکھنے کے اعتبار سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اعتبار سے ہو، یا اس زمانے میں جو شرعی احکام نافذ ہوئے، جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنے کے اعتبار سے ہو، یہ سارا کا سارا سب سے پہلے اس کے گواہ اگر کوئی ہیں تو صحابہ ہیں۔ اگر ان کا اعتماد ختم ہو جائے تو پھر دین میں آدمی کس چیز پر اعتماد کرے گا؟ قرآن اور سنت کے قبول کرنے کے اعتبار سے صحابہ بنیاد ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن بھی پہنچا اور سنت بھی پہنچی۔ لیکن رافضیوں نے کیا کیا؟ سارے صحابہ کے بارے میں امت کے اندر عدم اعتمادی پیدا کر دی ہے۔ کس کی کوشش کی تو نہیں، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ایک بڑا طبقہ آج آپ دکھائی دے گا آپ کو شیعوں کا، شیعہ میں خاص طور سے رافضیوں کا، کہ وہ ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر
باقی صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی اور ان کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، حتیٰ کہ شیخین سے مراد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں بھی بد سے بدتر بات بولنے سے بھی پرہیز نہیں کرتا ہے۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات سیاسی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ مسلمان ہمارے بھول جاتے ہیں کہ عقیدے کو پہلے اہمیت دینا کہ پالیٹکس کو۔ جن کا دین پہلے پالیٹکس بعد میں عقیدہ ہوتا ہے، وہ سارے اختلافات کو برداشت کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سیاسی مقصد نمبر 1 پر ہے۔ ان کے لیے پھر عقیدہ، ان کے لیے منہج کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے، وہ سب فروعی چیزیں بن جاتی ہیں۔ چاہے پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر، منافق اور جہنمی قرار دینے والے لوگ ہوں، چل جائیں گے، ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ پالیٹکس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ چاہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولیں کہ یہ زانیہ تھی، نعوذ باللہ، چل جائے گا، کیونکہ ہمارا گول ایک ہے، اسلامی حکومت ہم کو قائم کرنا ہے۔ سیاسی اعتبار سے ایک آئیڈیالوجی اگر ہے، چل جاتا، عقیدہ چاہے کتنا ہی بھیانک ان کا کیوں نہ ہو، ہضم ہو جائیں گے، اپنے ہی تو بھائی ہیں، اپنے ہی تو بھائی ہیں۔ اور اس طرح سے جو آپ کی ماں کو زانیہ مانتے ہیں، پوری امت کی ماں کو، آپ کا بھائی ہے وہ؟ آپ کے گھر میں جو ماں بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی زانیہ اس کو کہے، آپ کیا بولیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، چلتا ہوں، میرا بھائی ہے نا، کتابی کیا تو مسلمان ہے وہ، کریں گے آپ؟ یہ بے غیرتی دینی اعتبار سے بے غیرتی کی علامت ہے کہ آدمی کو اپنی ماں کی عزت کا تو خیال ہو، لیکن ساری امت کی ماں کے بارے میں خیال نہ ہو، اپنے باپ کی بیوی کے بارے میں تو اس کو احساس ہو، لیکن نبی کی بیوی کے بارے میں احساس نہ ہو۔ یہ بے غیرتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ بے دینی ہے، کہ دین کے نام پر بے دینی ہے۔ یہ سیاسی اعتبار سے دیندار ہے، عقیدے کے اعتبار سے دیندار نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ عقیدے کو مقدم رکھتے ہیں، سیاست بعد میں، دنیوی فائدہ، حکومتیں، سیاست اور سارے معاشرتی معاملات، بزنس اور ساری چیزیں بعد میں، نمبر 1 پر عقیدہ ہے۔ عقیدہ نہیں تو دین نہیں۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں جو لوگ، اور خاص طور سے وہ صحابہ جو سر فہرست ہیں، جس کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے محبوب بیوی میری ہے، بلکہ لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ تو حضرت عائشہ کا نام نمبر 1 پر بیان کیا۔ ان کے بارے میں اگر لوگ بے لگام، بے تحاشا کچھ بھی بولنے لگیں، آپ کو چل جاتا؟ کیسے چلتا آپ کو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کوئی جارحیت والا قدم اٹھائیں، ہم یہ نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اتنی بے غیرتی ہم میں کہاں سے آ گئی کہ ہم ان ساری چیزوں کو برداشت کر لیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے کوئی میچ کر رہا ہے، اور باقی ساری چیزیں ہم نظر انداز کر دیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، حضرت علی کا بھی فیصلہ ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی کہے یہ منافق تھے، چھپے ہوئے لوگ تھے، حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، آپ سوچئے یہ کوئی ماننے والا ہے اور آپ اس کو بولیں کہ ہمارے بھائی ہو، چلتا تھوڑا بڑا، ہاں فروعی اختلاف ہے ہمارا، یہ فروعی ہے؟ سوچئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ کہا جاتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا تھا کہ مجھے اس کی تکلیف مت دو، اس کے بارے میں اتنا آپ خیال رکھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے کہا کہ مجھ کو کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے، سب کا میں نے چکا دیا لیکن ابو بکر نہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔
آپ سوچئے جس کے بارے میں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے بارے میں اگر آج کوئی کہے کہ یہ منافق تھے نعوذ باللہ، آپ کو ہضم ہو جاتا؟ کیسا ہوتا؟ چلتا؟ آپ دیکھیے اخوانیت کے جراثیم اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ یہی کہے گا چلتا، کتنا بھی کہ تو مسلمان ہے نا۔ اگر کسی کے اندر اخوانیت کے جراثیم ہیں تو اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ وہ آدمی یہ کہے گا کہ جب شیعہ کے بارے میں کہا جائے کہ دیکھو ان کے عقائد ایسے ہیں، وہ ایسے غلط لوگ ہیں، صحیح نہیں ہیں، وہ ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے، عقیدے کی بنیاد پر ان سے اختلاف ہے، صحابہ کے بارے میں خاص طور سے، نہیں ٹھیک ہے، وہ ہے اختلافات ہے اپنے، لیکن کتنا بھی کہ اپنے بھائی ہیں نا، کلمہ گو مسلمان ہے۔ چاہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسا بولے، ابو بکر عمر کے بارے میں ایسا بولے، چل جائے گا۔ چاہے قرآن کو محرف مانے، قرآن کو محرف مانے، قرآن چینج ہو گیا، یہ مانتے وہ لوگ، اور نہ جانے کتنی عقائد ان کے ہیں، اماموں کے بارے میں عقائد، اور جتنے بھی عقائد ہیں سب کفریہ شرکی عقائد ان کے پاس، یہ سب مانیں گے، کتنا بھی بھائی تو ہے نا اپنے، ایک ہونا چاہیے سب کو۔ لیکن جیسے ہی سعودی عرب کا نام آئے، اب کیا ہوتا؟ اب بھائی بندی سب ختم ہو جاتی ہے، اب کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم سب کفار ہیں، یہ سب دین سے نکل گئے، لوگ کافر ہو گئے، غلط لوگ ہیں یہ لوگ سب، یہ ساری برائیاں، دیکھو اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں، اسلامی احکام کا نفاذ نہیں، کیا ہو رہا وہاں پہ، شراب پی رہے لوگ، ناچ رہے گا رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ساری چیزیں، کیسے یہ مسلمان ہیں؟ یہ سب مسلمان بھی نہیں رہے، ابھی اسلام کا احکام کا نفاذ نہیں کیا ان لوگوں نے، اس لیے مسلمان نہیں ہے۔ مطلب یہاں توحید ہے تو بھی مسلمان نہیں، شرک مٹا رہے، بدعات مٹا رہے تو بھی مسلمان نہیں، اتنے سارے اسلامی احکام کا نفاذ ہے تو بھی مسلمان نہیں، لیکن وہاں قرآن کو محرف مانو تو بھی مسلمان ہے، یار اپنا بھائی کو، ابو بکر عمر کو کافر منافق بولے تب بھی مسلمان ہے، شرک کریں تو بھی مسلمان ہے، کربلا کی مٹی پہ ہاں سجدے کریں اللہ کے علاوہ غیر اللہ، ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کے جو ائمہ ہیں وہ انبیاء سے بھی زیادہ ان کے پاس علم ہے، اگر آدمی کا ذہن کام نہیں کرے گا، یہ کون سی قوم ہے بھائی، کیا عقائد ان کے، شرکیات، کفریات، سب کچھ، پھر بھی اپنے بھائی ہے، یہاں نہیں، مسلمان ہی نہیں، اور وہ سارے علماء بھی کافر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکل ایجنڈا ان کے ساتھ اپنا ہے، ان کے خلاف اپنا ہے۔ تو جس انسان کو سیاسی نظریے کے اتفاق کی بنیاد پر اسلام کے بنیادی عقائد میں بگاڑ بھی چل جاتا، خود وہ صحیح نہیں ہے۔ سوچئے کوئی آدمی ایسا ملے نماز پڑھتا پابندی سے لیکن کلمے کا انکار کرتا، تو کیا بولیں گے آپ؟ نمازی تو ہے نا کم سے کم، ہاں بولیں گے آپ؟ ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا ہو، ارے بھائی کلمے کا انکار کرتا، کیا ہوا؟ کتنا بھی کہ تو اپنا بھائی نے، اسلام میں ہے کہ نہیں ماں باپ کی خدمت کرنا؟ اسلام میں ہے کہ نہیں نماز پڑھتا نا، کیا بولیں گے آپ؟ توحید نہیں مانتا ہے لیکن اخلاق سے پیش آتا ہے، آپ مانتے؟ تو سیاسی نظریات ایک ہونے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں اختلاف ہونے، بنیادی عقائد ہی ہے، لیکن پھر بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ ہمارے بھائی ہو، تو یہ بگاڑ ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، آپ کی پرائرٹیز ہی غلط ہیں، آپ کے نزدیک بنیادی چیزیں بنیادی نہیں ہیں، ثانوی چیزیں بنیادی ہیں، آپ کے نزدیک سیکنڈری چیزیں پرائمری ہیں، پرائمری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو آدمی کو سمجھتا ہی نہیں زندگی بھر، وہ زندگی بھر یہ سمجھتا رہتا میں صحیح تو بول رہا، میں کیا غلط بول رہا۔ پرائمری سیکنڈری معلوم ہونا چاہیے، بنیادی باتیں دین میں کیا ہیں، ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور اس میں توڑا موڑا چل بھی جاتا، اس میں کوتاہی چل بھی جاتی ہے،
یہ آدمی کو فرق اگر معلوم نہ ہو تو آپ دیکھیے حالات امت میں کیا ہیں. ایک آدمی مسجد میں، آپ دیکھیے اس کی ایک مثال، موٹی مثال دیتا جس سے سمجھ سکتے ہیں آپ. ٹخنوں کے نیچے پاجامہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نماز میں خاص طور سے ہونا چاہیے نا. نماز کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا، ثواب بڑھ جاتا. کیا ہوتا؟ ہونا چاہیے. اور داڑھی غیر ضروری ہے کہ نہیں؟ قرآن میں نہیں ہے نا کہ ضروری ہے داڑھی. یعنی علماء کی بات نہیں کر رہا میں، عوام کی بات کر رہا. علماء کے لیے ضروری ہے، اپنے لیے ضروری نہیں. ہاں داڑھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، رکھنے کا نہیں. تو داڑھی ضروری ہے. اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پینٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ٹوپی، اب آپ سمجھ گئے میں کہاں جا رہا ہوں. ٹوپی لازم ہے کہ نہیں؟ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے تو مسلمان رہتا آدمی؟ رہتا کہ نہیں رہتا؟ کچھ لوگ سوچیں معلوم نہیں رہتا. ٹوپی لازم ہے؟ نہیں ہے. اچھی چیز ہے. مسواک اچھی چیز ہے. بغیر مسواک کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. اب آج امت میں ایک معاملہ دیکھیے، اہم اور کم اہم، غیر اہم نہیں بول رہا ہوں میں. ایک آدمی بغیر داڑھی کے مسجد میں آ رہا، کوئی روک ٹوک نہیں اس کو، کوئی کچھ نہیں بولتا اس کو. مسواک کیا نہیں کیا کوئی پرواہ نہیں اس کی. اگر اس نے ٹوپی نہیں پہنا گیا کام سے وہ. اچھا مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، داڑیاں نہیں رکھی ہوئی تھی. ہاں آیا آدمی، چلو اپنے لگا کے اللہ اکبر. بعض میں دیکھ کون ہے یہ؟ ایک کل تو نہیں تھی تیرے کو داڑھی، آج کے سکے آگے اتنی بڑی. ہوتا ہے ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پرائرٹیز معلوم نہیں ہے. شرعی احکام میں یہ زیادہ اہم ہے، یہ چل جاتا ہے اس میں بغیر مسواک کے ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہر حال میں منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو کہا ما اسفل من الازار من الکعبین من الازار ففی النار. جو ٹخنوں سے نیچے انسان کا پاجامہ لنگی یا جو بھی ہو وہ جہنم میں ہے. تو کتنا سخت ہے یہ، جہنم کی وہی ہے اس کے اوپر کہ ٹخنوں سے نیچے اگر چلا جائے انسان کا پاجامہ پینٹ یا لنگی یا جبہ تو اس کے لیے وہی کس چیز کی ہے؟ جہنم کی. لیکن ٹوپی نہیں پہن کے آیا نماز کے لیے تو جہنم ہے نہیں ہے. لیکن آج امت میں آپ دیکھیں گے بغیر ٹوپی کے کوئی نماز پڑھا تو سلام کے بعد کیسا دیکھتا آدمی اس کو؟ کہاں رہتا تو میں گھر میں رہتا ہوں، پیڑ پہ تھوڑی رہتا میں. ڈرتے ڈرتے وہ بیچارہ پہلی بار آیا نماز کو، اس کو نہیں معلوم پہننا چاہیے ٹوپی، بہت ضروری، یہ مسجد کا رول ہے یہ. ہاں تو آدمی یعنی اتنا غصے سے اس کو دیکھتا. لیکن یہی لڑکا داڑھی والا ہے، اس کو وہ بولتا کہ لڑکا اس کو پوچھے تمہاری داڑھی کہاں ہے، کیا جواب دے گا؟ اس گھر پہ ہے. تو اس کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ الٹا ہو گیا دین کا معاملہ. سمجھ رہے ہیں کہ دین میں اہمیت والی چیزیں غیر اہم ہو گئی، اور اہمیت ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت ہو گئی. گویا کہ اس کے بغیر آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بغیر ٹوپی کی مسجد میں انٹری کرنے لائق نہیں ہے. اور اس کا اہتمام اتنا ضروری سمجھا گیا کہ پیچھے خیراتی ٹوپیاں پوری رکھی ہوئی رہتی ہیں، پہنو اور آ کے نماز پڑھو. نہیں اگر کسی نے پہنا اس کی اویلیبلٹی کے باوجود تو لیٹ آنے والا دیکھتا میں میری تو پہن رہا ہوں، دو تین لوگوں کے سر پہ نہیں ہے تو ایک ایکسٹرا بھی لے کے آتا وہ اور آگے اس کے سر پہ رکھتا ہے نا. یہ میں فرضی چیز نہیں بول رہا ہوں، یہ اتنا اہم. یہی معاملہ یہاں ہوا ہے کہ آپ کے نزدیک عقیدے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ہاں حکومتی توحید آپ کے نزدیک بہت ضروری ہے. ہاں وہ توحید جو گورنمنٹ سے تعلق ہو وہ بہت پرائرٹی ہے. لیکن وہ توحید جو قبر پرستی سے تعلق رکھتی ہے آپ کے نزدیک وہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے.
اس لیے آپ حکومت کے بارے میں تو پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن درگاہ پہ کبھی پروٹیسٹ سمجھ رہے بات؟ میں نہ یہاں کی پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں نہ وہاں کی، کدھر بھی مت جاؤ پروٹیسٹ کو. لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھئی یہ کیسا غلط ہے نا، یہ اس کے خلاف بولنا چاہیے اپنے کو، نہیں بولیں گے تو اپن کیسے رہیں گے؟ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. حق بات بولنا چاہیے. تو آدمی کیا کرتا ہے کہ فلاں ملک اور فلاں ملک اور فلاں ملک وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں، تو اس کے خلاف انٹرنیٹ کا مجاہد بننا لازم سمجھتا اپنے اوپر. لیکن وہی آدمی، اس سے اگر کہا جائے کہ یہاں دیکھو قبروں کو پوجا جا رہا ہے، اس کا کیا؟ وہ بھی اپنے بھائی ہے، اور آج نہیں تو کل وہ سدھریں گے. تو اس کی حساسیت اتنی نہیں ہے اس کو. یہ ان لوگوں نے ذہن بگاڑا ہے جنہوں نے دین کے نام پر سیاسی دین کو پیش کیا. سید ابو العلا مودودی، حسن البنا، سید قطب اور اس طرح کے جتنے ان کی لائن میں ہیں، یہ سارے لوگ، انہوں نے امت کو یہ دیا، پرائمری گول سارے نبیوں کا اسلامی حکومت اور خلافت قائم کرنا تھا. حکومت قائم کرنا، حکومت الہیہ کا قیام. آپ بولیں گے صحابہ سے ادھر کیسے چلے گئے؟ نہیں، میں واپس آ رہا ہوں شیعہ سے، پھر واپس صحابہ کی طرف آ رہا ہوں. یہ عنوان بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ یہ موسم ہے اس لیے میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا، کیونکہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو رہی اس کے اندر. سیاسی معاملات بھی، جو انٹرنیٹ پہ سارے مجاہد بنے ہوئے ہیں، ہاں اتنی بہنیں اتنے بھائی سب لگے ہوئے ہیں نا اس کے اوپر، کہ 56 ملک ہیں، ہاں سب بہنیں ہیں، یہ ایک بھائی ہے دیکھو سب کی طرف سے لڑ رہا، جو 20 مہینوں سے خود بھی بہن تھا. یہ نہیں سوچے گا کوئی آدمی، ہے نا؟ جب بہن کو گھر میں گھس کے مارے تو بھائی بن گیا ہو. یہ ہماری جہالتیں ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ عقائد کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. ہم رات دن نیوز پیپر پڑھتے، قرآن و سنت نہیں پڑھتے. اس کا نتیجہ یہ ہے. کیوں ایسا؟ کیوں اتنے ہم لوگ اتنی نچلی سطح پہ کیوں آئے؟ کیونکہ ہمارے مطالعے میں اخبارات ہی ہیں. تو ہمارا سارا معاملہ مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ بھی ہماری معلومات ہے، یا اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہمارا سورس آف نالج ہے، وہ اخبارات ہیں. تو اخبارات میں کون سا مسلمانوں کے کیا حالات ہوں گے؟ پولیٹیکل حالات ہوں گے. وہ پرائیورٹی بن گئی ہماری. قرآن و سنت میں مسلمانوں کے عقیدے، عبادات، اخلاق، دنیا اور آخرت کے معاملات ہوتے ہیں. وہ ہم چونکہ ہمارے مطالعے میں لگاتار رہتا نہیں، تو وہ اپنی سیکنڈری چیزیں ہو گئی، وہ پرائیورٹیز نہیں رہی ہماری. پھر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں سیاسی معاملات کو. اور یہی وہ لوگ ہیں، سید ابو العلا مودودی ہیں اور اس طرح کے جتنے لوگ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کی تو تکفیر کی، لیکن شیعہ سے گلے ملے. آپ دیکھیں شیعہ کے بارے میں ہمیشہ اخوانی کو نرم گوشہ رہے گا، نرم نرم رہے گا، ایک دم پیارے پیارے بھائی. ہاں 50 خون معاف ان کے، بڑی بڑی غلطیاں ان کی معاف، عقیدے میں بھینکر گناہ. میں ہندی بول رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت سمجھے آپ کو. بھینکر، بھیانک گناہ چل جاتے، یا نہیں چلتا. اور اس میں صحابہ کے بارے میں یہاں تک بعض اوقات آدمی بولتا صحابہ کو کافر بولنا کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی نہ ہے. ہاں چل جاتا تجھ کو یہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کیا ذبح کرو؟ بقرہ. شیعہ نے اس کی تفسیر میں کیا کہا؟ اس میں بقرہ سے مراد عائشہ ہے. اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر. قرآن پر جھوٹ ہے نا. موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی آیت بھائی، ان کے بارے میں تھا یہ. ان کو حکم آیا تھا اللہ کی. وہاں کہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں تھی؟ ان کا اس کی تفسیر آج بھی لکھا ہوا ان کے یہاں پہ، آج بھی وہ مانتے ہیں اس چیز کو. بتائیے کیا ہے یہ؟ تو قرآن اور سنت کا علم نہ ہونا
اور رات دن سیاسی ڈسکشن میں مبتلا رہنا، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا. لکھ کے رکھو اس کو. جن لوگوں کا دین سیاسی بنیادوں پر ہو وہ ہمیشہ غلطی کریں گے. اس لیے اصل ہم کو کتاب صحابہ کے بارے میں یاد رکھیے، اس لیے میں یہاں آ رہا ہوں. ابھی سیاست، ہسٹری، پالیٹکس، اہل سنت والجماع اور شیعہ یا رافضی خاص طور سے، ان دونوں کے بیچ میں صحابہ کے باب میں ایک بنیادی فرق ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیا رائے قائم کرنا چاہیے. اہل سنت والجماعت کا مدار کتاب و سنت ہے. اہل سنت والجماعت بولتے صحابہ کا مقام جاننے کے لیے، صحابہ کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس پرائمری سورس جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. شیعہ کیا کرتے ہیں؟ رافضی صحابہ کے بارے میں جب بھی گفتگو کریں گے ہسٹری، وہاں ایسا ہوا تھا، وہاں ایسا ہوا تھا، وہاں ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. جو بھی ہوا، ان کی جنگ ہوئی، حضرت علی کی جنگ ہوئی، حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، حضرت علی کی جنگ ہوئی، تو دیکھو یہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں بول کے ان کو غلط بول دیتے ہیں. ہاں لیکن قرآن میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اللہ کو بھی تو سب معلوم ہے نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب معلوم ہے. تو اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ ہونے والا ہے؟ اللہ کو تو معلوم تھا نا. پھر اپنے نبی کو کیوں بتائے یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں؟ جنت میں تو سب جنت میں ہے. تو ان کے بارے میں فیصلہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر کیا جائے گا یا تیرے پولیٹیکل ہسٹوریکل انالیسس کی بنیاد پر؟ سوچئے. اللہ نے بتا دیا یہ لوگ جنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا آخرت میں میری بیوی رہے گی، جنت میں بیوی. نبی کہاں ہیں؟ جنت میں. سارے نبی جنت میں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. سر فہرست تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہیں کہ دنیا میں بھی بیوی، آخرت میں بھی بیوی، ازواج مطہرات سب کے سب. لیکن ان میں لسٹ میں سب پہ ٹاپ پہ کون ہے؟ جس پہ سب سے زیادہ، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. نبی کی محبت یوں ہی رہتی کیا؟ دین کو نظر انداز کر کے رہتی نبی کی محبت؟ دیندار تو نہیں لیکن میرے کو محبت ہے بہت، اس سے ایسا رہتا؟ نبی کی محبت دین کے دائرے میں، دین کی بنیاد پر ہوتی ہے. سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے. اب وہ کیسے دیندار ہوں گے جو اس سے نفرت کرتے ہوں جس سے سب سے زیادہ نبی محبت کرتا ہو؟ یہ پیمانہ نہیں ہے سوچنے کا. آیا آپ کسی بھی شیعہ سے بولیں، اچھا وہ بھی یہ کہ آپ کے سامنے ایک بولتا پیچھے ایک بولتا، یہ بڑی مصیبت ہے. تقیہ بولتے ہیں اس کو. تقیہ یہ کہ اپنے دین کو چھپا کے رکھنا، سیکرٹ عقائد، پاسورڈ پروٹیکٹڈ. آپ کے سامنے نہیں بیان کریں گے لیکن پیچھے بولیں گے، یا بہت کھل کے کوئی ہو تو اس کے سامنے بولیں گے. لیکن آج انٹرنیٹ کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کا جو چھپا ہوا معاملہ تھا وہ انٹرنیٹ پہ ہے، کہ وہ اپنے بیانوں میں، اپنی جو بھی ملاقاتیں ہیں، مجلسیں ہیں، ان میں کیا بولتے ہیں صحابہ کے بارے میں. آپ دیکھیے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ آپ مت دیکھیے، کیونکہ جب جس کی تعظیم آپ کے دل میں ہو اس کے بارے میں کوئی بدتمیز آدمی بھی اگر بری بات بولتا، کہیں نہ کہیں دل پہ اس کا اثر تھوڑا ایسا ہوتا. اس کے لیے بہت دل کو دھونا پڑتا ہے، بہت اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی اس کو ہضم کر پاتا ہے. ورنہ دلوں پہ فرق پڑتا ہے. مت سنیے ایسی بات کو. بھائی کوئی اپنوں کے بارے میں، ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں کوئی کچھ بول دیا غلط، اس کا اثر دل پہ نہیں پڑے گا؟ تکلیف ہوگی نا اندر سے. تو صحابہ کے بارے میں بھی جس طرح کی باتیں آدمی سنتا ہے، پڑھتا ہے، بعض اوقات میں تو دیکھ رہا، میں تحقیق کر رہا یہ لوگ کیا بولتے ہیں، لیکن کرتے 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 کہ بعض اوقات کہیں نہ کہیں جراثیم، وائرس گھس جاتا ہے.
اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایسا لوگوں کو. نہیں کرنا، دور رہنا. تو یہ جو مہینہ محرم کا ہے اس میں باقی بہت سارے محرمات ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں خاص طور سے رافضی صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں. ہمارے دل میں صحابہ کا احترام ہونا چاہیے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مقام سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے. میں شارٹ میں آیت کا ترجمہ کر دوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. شیخ آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں رک جاؤں گا. آگے تھوڑا آگے آ جائیے، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں. تھوڑا سا آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. حدیث میں خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس وہ ہیں جن میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ کئی تفصیل سے ہم کبھی کسی اور درس میں کریں گے کہ اس کو بہت وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ساتھ ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ شیعہ، صحابہ. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحیم ہیں. کفار پر کیا ہیں؟ سخت، ان کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے ایک دم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے؟ آپس میں کس کے لیے؟ مطلب کفار اگر کٹ کر دیے تو کون بچے؟ شیعہ، صحابہ بچے، مسلمان. یہاں پر وصف جو بیان کیا گیا ہے کون سا ہے؟ کفار. کفار کے بالمقابل کیا ہوتا ہے وصف؟ مؤمنین، کفر کرنے والے، ایمان والے. تو کفار کے لیے کیسے ہیں وہ لوگ؟ سخت ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے ہیں؟ تو کفار کے علاوہ بچے کون؟ ایمان والے. تو یہ کون ہے؟ ایمان والوں میں آتے کہ کفار میں آتے؟ ہاں. تو اللہ نے ان کو پتا کفار کے مقابلے میں سخت ہے کا مطلب اللہ نے خود ہی کاٹ دیا ان کو کفار سے. پھر وہ لوگ جو صحابہ کو کفار کہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اشداء علی الکفار، اللہ تعریف بیان کرتے پہلی بات بیان کرتا ہوں یہ جو نبی کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی حصے میں ان کو اہل کفر سے کاٹ دیا. یہ کفار میں نہیں ہے بلکہ یہ لوگ دین کے بارے میں اتنے غیرت مند ہیں کہ کفار کے مقابلے میں نو کمپرومائز لوگ ہیں. یہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، غلط ہے. کفر سے ان کو نفرت ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اشداء علی الکفار کا یہ مطلب نہیں کہ کفار پر، غیر مسلموں پر ظلم کرتے ہیں وہ نہیں، لیکن ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں. سخت ہے ایک دم، سٹرن ہے ایک دم، بالکل سٹرکٹ ہے وہ. اشداء علی الکفار. آپس میں ان کا رشتہ کیسا ہے ایک دوسرے کے لیے؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. تو ان میں شدت بھی ہے لیکن ان میں کیا ہے؟ رحمت بھی ہے. ایک ہی انسان میں دونوں ہوتا ہے کیا؟ ہاں، جب وہ باوصول ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہاں ایسا رہنا ہے، یہاں ایسا رہنا ہے. وہ انسٹنکٹیو نہیں ہے کہ ان کی جبلت اور مزاج کے حساب سے نہیں ہے. وہ دین کی وجہ سے ہے کہ ہم کو یہاں سخت رہنا ہے تو سخت رہیں گے، یہاں ہم کو نرم رہنا ہے تو ہم نرم رہیں گے. آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ چیز ایمان کی پختگی کی وجہ سے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، گانٹھ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت اور دشمنی. جب یہ چیز انسان میں پیدا ہو جائے کہ اس کی محبتیں، اس کی نفرتیں اللہ کی بنیاد پر ہوں، ذاتی بنیاد پر نہیں، خاندانی بنیاد پر نہیں، فائدے اور نقصان کی بنیاد پر نہیں، قوم کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی بنیاد پر ہوں، یہ سب سے مضبوط ایمان والا آدمی ہے. ایمان کا مضبوط حصہ یہ ہے.
تو اللہ نے وہی ان کے بارے میں بیان کیا. صرف یہ نہیں کہ وہ کفار پر سخت ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑا پختہ ہے. یہ چیز ان کے اندر موجود ہے کہ یہ کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم. نمبر 2، اب یہ وہ ایمان کے بعد عبادت میں مجاہدہ اور اخلاص. عبادت کا کمال کیا ہے کہ اس میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں. ایک، عبادت تھوڑی موڑی نہ ہو، مجاہدہ اس کے اندر ہو. اور 2، خالی مجاہدہ نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے لیے ہو. مجاہدہ اور اخلاص جب کسی عمل میں جمع ہو جائے تو اس میں کمال پیدا ہوتا ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے. اللہ نے صحابہ کے بارے میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہے، اس کی طلب میں ہے. تو انہیں رکوع سجدے میں پائے گا. جب تو انہیں دیکھے گا ان کی تنہائی کے حالات میں، گھروں کے اندر، بلکہ مساجد میں بھی، تو انہیں رکوع سجدے میں پائے گا. رکوع اور سجدہ جھکاؤ ہے، اور اللہ کے آگے جھکنا، بندگی، عبادت گزاری، ان کی زندگی میں نماز جیسا عمل پابندی سے سب کے اندر ہے. سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے ایمان کے بعد؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ. تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. تو اللہ نے ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت کے بارے میں بتایا. اس کا بڑا اہتمام ان کی زندگی میں، فرائض ہی نہیں نوافل میں بھی، کہ تو ان کو دیکھے گا تو اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. اور نماز کا اہتمام ان کی زندگی میں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ نماز دکھاوے کی نہیں. یہ لوگ منافق بولتے ہیں. منافقین کی نماز کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں، یراؤون الناس. 2 چیزیں بیان کی اللہ نے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، اپنے انجام سے غافل ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو کوئی دیکھتا نہیں، پہچانے نہیں جائیں گے ہم. وَإِذَا قَامُوا کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں سستاتے ہوئے، کسمساتے ہوئے، بوجھل بن کر. کیونکہ انوانٹیڈ عمل ہے، یہ انڈیزائرڈ چیز ہے، پسند نہیں ہے ہم کو نماز، لیکن پھر بھی نماز پڑھنا پڑے گا، نہیں تو نام خراب ہوگا اپنا. ہٹ لسٹ میں آ جائیں گے، ریڈ لسٹ میں آ جائیں گے، انڈر لائن کیا جائے گا ہمارا نام کہ یہ نماز کو نہیں آتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیکن بڑے بوجھل بن کے، نہ چاہتے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، یراؤون الناس. لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. تو عمل سے نفرت نہیں کرنا ہے ہم کو، شوق نہیں اس کا. اور 2، اس میں اخلاص نہیں ہونا، دکھاوے کے لیے پڑھنا. اس کا بالکل الٹا اللہ نے ذکر کیا ان کے بارے میں. کیا کہا کہ تو ان کو دیکھے گا تو رکوع میں ہیں، سجدے میں ہے، یعنی نماز ان کی زندگی کا خاص عمل ہے، منافقین کا نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی میں نماز نمایاں حصہ نماز کا ہے. نمبر 2، دکھاوے والی نہیں ہے. ان کی نماز کی 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، یبتغون فضلا من اللہ. اللہ سے فضل چاہتے ہیں. فضل زیادتی، برکت، خیر، جنت میں وسعت اللہ سے چاہتے ہیں. اللہ کا فضل چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں. ورضوانا، صرف جنت نہیں، اللہ راضی بھی ہو جائے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسلام. کیا بولتے ہیں؟ اخلاص. دنیا کی بجائے آخرت کے لیے عمل کرنا اور مخلوق کی بجائے خالق کے لیے عمل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص. منافقین کے بارے میں کیا کہا تھا؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے ان کی زندگی میں نماز ہے. منافقین کے بارے میں بتایا کیا ہے ان کی نماز کو اٹھتے بوجھل بن کے اٹھتے، کیا مصیبت ہے. صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ تو ان کو دیکھے گا خالی اوقات میں تو نماز میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے.
یعنی ان کی زندگی میں نماز ہے. یہاں منافقین کا حال ہے, یہاں ایمان والوں کا. یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ نے پہلے کس سے کاٹا ان کو؟ پہلے کس سے کاٹا؟ کفار سے. پھر کس سے کاٹا؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ قرآن ہے. پہلے کفار سے کاٹ دیا ان کو, اور اس کے بعد کس سے؟ وصف کے اعتبار سے کس سے کاٹ دیا؟ منافقین سے. ان کی زندگی میں جو نمایاں چیز ہے اس کا الٹا ان کی زندگی میں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کی کثرت کے اثر سے ان کے چہروں پر اس کی علامت نمایاں ہے. سیماہم فی وجوہہم, ان کی علامت ان کے چہروں پر ظاہر ہے. کس وجہ سے؟ من اثر السجود, سجدوں کے اثر کی وجہ سے. اتنے عبادت گزار ہیں, اپنی پیشانی زمین پر رکھنے والے, سجدے کرنے والے, رات رات عبادت کرنے والے, اللہ کے آگے جھکنے والے, نمازوں کا اہتمام کرنے والے. اس کی رونق ان کے چہروں پر دکھائی دیتی ہے. راتوں کا ان کا جاگنا ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ عبادت گزار لوگ ہیں. اتنی عبادت کرنے والے کہ ان کے چہروں پر اس کا نور, اس کی رونق موجود ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا, اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اب یہ دیکھنے کی چیز ہے. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ, یہ ان کا تذکرہ تورات میں ہے. یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اللہ نے ان کا تذکرہ کہاں کر دیا تھا؟ تورات کس کی کتاب ہے؟ کس کو دی گئی تھی؟ کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کتاب دی, وہ قوم کتنی اچھی ہوگی جس کا تذکرہ ہسٹری میں نہیں آ رہا, ان کے پیدا ہونے سے پہلے آ رہا. لوگوں کا تذکرہ کیسا تھا؟ بہت اچھے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, کام کو جاتے تھے. ہاں, بعد میں آتا ان کا تذکرہ ہسٹری میں, ویکیپیڈیا پہ. تو انسان کا تذکرہ اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے. لیکن وہ کتنا اچھا ہوگا اور کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا تذکرہ آ رہا, اور کر رہا کون تذکرہ؟ اللہ. تو ابھی وہ آئے نہیں دنیا میں, لیکن ان کا تذکرہ پہلے سے آ گیا. اللہ نے چنا تبھی تو ان کے بارے میں لکھا نا, تبھی تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں تذکرہ ان کا کیا. ان کو غلط بولنے کا, وہ قوم کتنی بدبخت ہوگی جو ان کو برا بولے جن کو اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اچھا بتایا, ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. بتائیے قوم کیسی بدبخت ہے جو صحابہ کے بارے میں بات کرے جبکہ ان کا تذکرہ قرآن سے پہلے تورات میں آیا ہے, اور آگے آئے گی. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ, صرف تورات میں نہیں آیا ان کا تذکرہ. اور ایک کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا؟ کس کو دی گئی وہ؟ موسیٰ و عیسیٰ. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ, اور ان کا تذکرہ انجیل میں ایسے ہے. کیا؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ, کہ جیسے ایک کھیتی جس سے اس کی کونپل نکلی. پودا نکلتا ہے تو کیسا رہتا ہے؟ ایک دم کمزور, زمین سے ہاں پھاڑ کے چھوٹا سا نکلتا ہے, اور کونپل اس کی نکلتی ہے. کزرع اخرج شطأہ, کہ جیسے کوئی کھیتی ہو, اس سے اس کی ایک کونپل اکوا اس میں سے نکلا. فآزرہ, تو اس نے اس کو پختگی دی. فاستغلظ, تو مضبوط ہو گیا. فاستوى على سوقی, تو اپنی ساق پر وہ کھڑا ہو گیا. چھوٹا سا پودا زمین سے نکلتا, نرم نازک, ڈرا ڈرا, ہاں ایک دم چپ چاپ نکلتا رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, کمزور سے, لیکن پھر دھیرے 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 مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی جو ایک چھوٹی سی اندر سے کوپل نکلی تھی, بڑھتے 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 ایک تنا, اور بڑھتے بڑھتے ایک پیڑ اور شاخیں اس کی بن جاتی ہے. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. یعجب الزراع, کھیتی کرنے والوں کو, زراعت کرنے والوں کو خوش کر دیتا ہے, تعجب میں ڈال دیتا ہے, کتنا اچھا. اور اللہ فرماتا ہے لیغیظ بہم الکفار, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے, ان کے بہم, صحابہ کی طرف اشارہ ہیں کیونکہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیغیظ بہم الکفار, تاکہ اللہ ان کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے, چڑ دلائے ان کو. کن کے ذریعے سے؟ کہ دیکھو پہلے کتنے کمزور تھے,
اور کتنے ہاں لٹے پٹے، کتنا ان کے اوپر ظلم زیادتی ہے، کہیں سے کچھ بھی نہیں تھے یہ لوگ، چپ چپ کے دین کی دعوت دیتے تھے، چپ چپ کے عمل کرتے تھے. پھر کیا ہوا، ہجرت کر کے گئے اور وہاں جو ان کی قوت بنی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر اتنی حکومت صاحب. آپ کے زمانے میں اللہ نے خود صحابہ کو قوت دی اور مسلمانوں کو قوت دی، اور ان کے ذریعے دین کو اللہ نے طاقت دی اور دین کے ذریعے ان کو قیمتی بنایا. تو ان کو دیکھ کے کہ کیسے تھے اور دیکھو کیسے ہو گئے، کتنے بڑے ہو گئے لوگ، کتنی طاقت آ گئی ان کے پاس، سیاسی طاقت بھی آ گئی، دینی قوت تو تھی، سیاسی قوت بھی آ گئی ان کے پاس. ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ دکھا کے ان کو کس کو چڑ دلاتا. امام مالک اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص صحابہ سے چڑے وہ کافر ہے، کہ اللہ نے کفار کا حال بیان کیا کہ ان سے چڑنے والا کون ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. لیغیظ بہم الکفار. اور یعجب الزراع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر، جس نے وہ پودا لگایا ہے، جس نے وہ کھیتی کی ہے، اس کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات ہوئی، آخری مرتبہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آ پائے، اور اس وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے امام بنایا اور وہ نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب نماز میں تھے اور آپ ہم سب کو دیکھ کے مسکرائے، اور پھر آپ نے پردہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آپ کو ہم نہیں دیکھ پائے، آپ کی وفات ہو گئی. آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظر بھر کے صحابہ کو دیکھا، کیسے تھے، ناراض تھے، خوش تھے. یعجب الزراع کہ ان کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایسا بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو کہا وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. یہاں منہم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنس کے لیے ہے، یعنی کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے وعدہ ہے، یہ نہیں ان سے، کیونکہ من عربی زبان میں بعض اوقات جنس کے لیے بھی آتا ہے، سب کو انکلوڈ کرنے کے طور پر بھی ہوتا ہے. جسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. تو یہاں کیا بولیں گے، جو بت، ہاں اوثان میں سے، بتوں میں سے بعض سے بچو جو نجس ہیں، کہ سب سے بچو. ہاں تو یہاں من سب کے لیے آتا، کبھی کبھی سب کو انکلوڈ کرنے کے لیے بھی من ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں. تو کوئی اس میں سے یہ نقطہ نہ نکالے کہ سب کے لیے نہیں ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ سب کے لیے، کیوں کہ شروع سے سب کے لیے آ رہا نا، والذین معہ بعضهم آرام، جو تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں، بلکہ سب کے لیے وعدہ ہے. سب کا ذکر تورات میں ہے، سب کا ذکر انجیل میں ہے. تو آخر میں جو بات بیان کی جا رہی وہ بھی کس کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، یہ صحابہ جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا، ایک مغفرت کا اور دوسرے اجر عظیم کا. جو بھی کمی کوتاہی انسان سے بشری تقاضوں کے تحت ہوتی ہے، ان سب کی مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے تو مغفرت کر دی، لیکن قوم مغفرت کر دی، قوم معاف کر دی نہیں. ہر محرم میں لعنتیں کرتی صحابہ کے اوپر. بتائیے اس سے بدبخت کون ہوگا کہ جس کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، یہ ان کو ان کی جو بھی بشری کوتاہیاں کمیاں جس سے بھی ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوگی. انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، لیکن باقی سارے صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ بھی انسان تھے، کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، ان کا تذکرہ کر کے ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے. صرف اتنا نہیں کہ جو کمیاں ان سے رہ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، بلکہ جو خیر انہوں نے کی، جو نیک کام کیے، چھوٹا موٹا وعدہ نہیں اس کے لیے. کیسا وعدہ ہے، اجر عظیم، ایک عظیم اجر ان کے لیے ہے. اور ان کے بارے میں پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ. تو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں.
اور صحابہ کا مقام سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے تمام لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دینی مجالس میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔